اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صحیح الترغیب والترہیب کا درس چل رہا ہے، اور یہ کتاب حافظ المنذری رحمہ اللہ کی ہے، جنہوں نے اس کتاب کو اپنی یادداشت سے اپنے شاگرد پر املا کروایا تھا، اور اس کتاب میں انہوں نے عبادات پر ابھارنے والی اور گناہوں سے ڈرانے والی یا عبادات کو ترک کرنے والی احادیث کو جمع کیا، اور اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کا کام محدث العصر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے کیا، اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا نام رکھا صحیح الترغیب والترہیب، اور دوسرے حصے کا نام رکھا ضعیف الترغیب والترہیب۔ اور ہمارا درس صحیح الترغیب والترہیب سے چل رہا ہے، اور یہ کتاب الاخلاص، فی الحال ہم کتاب الاخلاص میں جو احادیث ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فی الحال ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، اور جن کے ذریعے سے پہنچی ہے وہ صحابی، وہ بھی دوسرے صحابی۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی صحابی بھی ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث روایت نہیں کرتے، بلکہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دوسرے صحابی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صحابی چاہے ایک ہوں یا 10 ہوں، سب کے سب ثقہ ہیں، عدول ہیں، اور قابل اعتماد و اعتبار ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، کہ جو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے گا، رات میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھے گا، نیت کر لی اس نے سونے سے پہلے، اور نیت کر کے سو گیا۔ یہاں نیت سے مراد پختہ ارادہ ہے، نیت سے مراد صرف خیال نہیں ہے، بلکہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں صبح یا رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ لیکن جب وہ سو گیا، فغلبته عیناہ، تو اس کی آنکھ لگ گئی اور بہت گہری نیند میں سو گیا، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، قیام اللیل کا جو وقت ہے، وہ ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، صبح ہو گئی، اور صبح وہ بیدار ہوا۔ رات میں جو سویا تو سیدھا صبح میں بیدار ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتب لہ ما نوی، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس عمل کا اجر دے دے گا جس کی اس نے نیت رات میں کی تھی۔ رات میں اس نے کس چیز کی نیت کی تھی؟ کہ رات میں سونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن نہیں اٹھ پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی نیت کے بالمقابل، نیت کی بنیاد پر مکمل اجر عطا کرے گا، مکمل اجر عطا کرے گا۔ اور فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، کہ اس کی نیند جو ہے نا، رات میں جو وہ سو گیا، بہت پیارا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے اوپر صدقہ کر دی گئی، گویا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے انعام دیا گیا ہے، اس کی نیک نیتی کا، اس کے اخلاص کا اسے انعام دیا گیا ہے۔ کیا انعام ہے؟ اس نے ارادہ کیا رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے گا تاکہ اللہ کو راضی کرے، اور رات میں تہجد ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب حاصل کرے، لیکن اس نے وہ مشقت نہیں اٹھائی۔ جو رات میں سویا تو سیدھا
صبح میں بیدار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی نیک نیتی اور اخلاص کی وجہ سے اس کی نیند کو اس کے اوپر بطور صدقہ اسے عطا کر دیتا ہے، یعنی عمل بھی نہیں کرنا پڑا، رات کی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑی، اور اس مشقت کا جو بدلہ ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے صدقہ ہے۔ اور یہ کیوں اسے حاصل ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے بارہا دروس میں یہ باتیں آپ کو بتلائی ہیں کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے ہمیشہ یاد رکھنے کا، کہ اگر کوئی انسان کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، مکمل نیت کر لی، اس نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ، صرف خیال نہیں ہے بلکہ پختہ ارادہ کیا، اور اس کے بعد کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس عمل کو انجام نہ دے سکے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، جیسے یہاں کون سی رکاوٹ تھی؟ یہاں اس کی نیند تہجد کی نماز کے لیے رکاوٹ بن گئی، وہ بیچارہ رات میں سویا اور ارادہ اس نے کیا تھا اٹھ کر کے نماز پڑھوں گا، اور نیند اتنی گہری تھی کہ صبح بیدار نہیں ہو پایا، تو اس کی نیند یہاں رکاوٹ ہے، اس کی نیند یہاں رکاوٹ ہے۔ یا کوئی انسان مریض ہو اور مریض ہونے کی وجہ سے مسجد میں جو جماعت ہے اس جماعت کو حاصل نہیں کر سکتا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، مریض ہو، بیڈ ریسٹ کہا گیا ہو، اور وہ بیماری کی وجہ سے گھر میں ہو، تو جماعت سے نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ ہو لیکن اس کی بیماری نے اس کو روک دیا، یہاں بیماری رکاوٹ ہے۔ یا کوئی انسان مکمل نمازیں پڑھتا ہے لیکن جب سفر میں جاتا ہے تو 4 رکعت کی 2 رکعت کر دیتا ہے، سنت جو سنت موقدہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، سنن اور رواتب جن کو کہتے ہیں، ان کو نہیں پڑھتا، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو وہ جو کم کرتا ہے نمازوں کو، سنتوں کو ترک کرتا ہے، کس رکاوٹ کی وجہ سے؟ رکاوٹ یہاں پر سفر ہے۔ تو یہ قاعدہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے، شریعت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی انسان پختہ ارادہ کرتا ہے کسی عمل کے انجام دینے کا، اور کسی نہ کسی رکاوٹ، ویلڈ رکاوٹ، جو رکاوٹ حقیقی معنی میں رکاوٹ ہو، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس عمل کو وہ انجام نہیں دے پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس عمل کا ثواب اور اجر عطا کر دیتا ہے، ایسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے وہ روایت بھی بیان کی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا بندہ سفر میں جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ کچھ عبادات کو انجام نہیں دے پاتا، یا سفر کی وجہ سے کچھ عبادات کو انجام نہیں دے پاتا، حقیقتاً انجام نہیں دے پاتا، یا عبادات کو وہ کم کر کے انجام دیتا ہے جس میں شریعت نے رخصت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں کرتا ہے، بلکہ حالت صحت میں وہ جس طریقے سے عبادت کرتا تھا، حالت مرض میں اللہ رب العالمین اس کو ویسا ہی ثواب دیتا ہے۔ سفر میں ہے، حالت اقامت میں اپنے وطن میں، ملک میں، شہر میں جب تھا تو جس طریقے سے عبادت کرتا تھا، اور سفر میں گیا ہے کچھ عبادات کم ہو گئی ہیں، اللہ مکمل حالت اقامت میں کی جانے والی عبادات کا اسے ثواب دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی یہاں معاملہ ہے، بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ یہ انسان رات میں سویا اور اس نے پختہ ارادہ کیا کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آنکھ لگ گئی، بہت گہری نیند میں چلا گیا، اور اس نے موبائل کا استعمال بھی کیا، الارم لگا لیے، لیکن کسی وجہ سے الارم نہیں بجا، یا الارم بجا لیکن اس کی نیند ہی نہیں کھلی۔ الارم تو بجا لیکن نیند نہیں کھلی، نیند بہت زیادہ گہری تھی، یا اس نے خود ہی بند کیا ہے لیکن نیند میں بند کیا، ہوش میں بند نہیں کیا، کیونکہ ہوش میں بند کرے گا تو وہ ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے وہ نیک عمل انجام نہیں دیا، اس نے نیند میں بند کیا ہے الارم، اور اسے خبر بھی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے الارم بند ہو گیا، تو وہاں اس کی نیند رکاوٹ ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قیام اللیل کا، مکمل تہجد کا ثواب اس انسان کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کے دروس میں نے اس پر اچھی تفصیلی گفتگو کی تھی اور ایک فرق آپ کو بتایا تھا۔ ہم اسی مثال کو لیتے ہیں، ایک آدمی نے رات میں نیت کر کے وہ سوتا ہے کہ رات میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن پہلا کیس جو اس پر ہم بات کر رہے ہیں، پہلا کیس یہ ہے کہ نیند بہت گہری تھی، اٹھ ہی نہیں پایا، تو ہم نے کہا اسے مکمل تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا، ایک نیکی بھی کمے گی نہیں۔ اگر وہ رات میں 2 رکعت پڑھتا تو 2 رکعت کا ثواب جو مکمل ملتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس انسان کو مکمل عطا کرے گا۔ لیکن رات میں تو نیت کر کے سویا، اب یہ دوسرا کیس، رات میں نیت کر کے سویا لیکن
تہجد کے وقت میں جب الارم بجا تو اس نے موبائل اٹھایا اور دیکھا کہ بہت زور کی نیند آ رہی ہے، بعد میں پڑھوں گا، آج رہنے دیتا ہوں، الارم بند کر دیا اس نے اور سو گیا. تو اس انسان کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس انسان کو؟ کیوں؟ صحیح جواب. اس سے پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ ہم نے کیا روایت پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، عمل نہیں کیا اس نیکی کے ارادے پر، صرف نیکی کا ارادہ کیا تھا، پختہ ارادہ تھا، خیال نہیں تھا، لیکن جب ٹائم آیا کرنے کا تو اس نے نہیں کیا، ایسے ہی نہیں کیا بغیر کسی رکاوٹ کے، تو اس انسان کو ایک نیکی ملے گی، مکمل اس نیکی کا اجر نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مکمل اس نیکی کا اجر نہیں ملے گا، لیکن ایک نیکی اللہ تب بھی دے گا. یہ کب؟ جب پختہ ارادہ ہو. خیال اگر ہو تو خیال کا تو اعتبار ہی نہیں، ارادہ پختہ ہو ابتدا میں، اور جب کام کرنے کا وقت آئے تو انسان سستی کاہلی کا شکار ہو جائے، نہ کرے. اور یہ ایسی عبادت ہو جو واجب اور فرض نہ ہو، نفل یا سنت ہو، اس کی بات ہو رہی، کیونکہ واجب اور فرض کو چھوڑنا تو گناہ ہے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اگر ایسی عبادت کو ترک کرتا ہے جو سنت ہے، نفل ہے، جیسے رات کی نماز تو فرض اور واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین تب بھی اس کو ایک اجر دیتا ہے. اور اگر رکاوٹ آ گئی کوئی، اس نے ارادہ پختہ کیا تھا اور رات میں گہری نیند اتنی زیادہ ہو گئی کہ اٹھ ہی نہیں پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیند کو اس کو بطور صدقہ دے دیتا ہے کہ جاؤ، تم نے نیت کی تھی، تمہارے اندر اخلاص تھا، گرچہ تم بیدار نہیں ہو سکے، لیکن میری جانب سے رات کی نماز کا جو ثواب ہے وہ تمہارے لیے بطور صدقہ عطا کیا جاتا ہے، یہ اجر و ثواب لے لو. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری شریعت میں اتنی آسانی رکھی. اور وہیں دوسری جانب انسان اگر عبادات کو انجام دیتا ہے اور ان عبادات کی انجام دہی میں اخلاص کے بجائے ریا داخل ہو جاتا ہے، اخلاص کے بجائے ریا داخل ہو جاتا ہے، تو ایک تو اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے دنیا کے اندر، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دکھانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں، لوگوں کے دکھانے کی نیت سے عمل کرنے پر ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا بھی کرے گا، ایسے لوگوں کو عذاب میں بھی مبتلا کرے گا، چاہے وہ عمل کتنا ہی عظیم ہو. دیکھنے میں کسی نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، لیکن ارادہ اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، بلکہ یہ دکھانا ہو کہ میں کتنا بہادر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس شہادت کو قبول تو نہیں کرے گا، بلکہ الٹا قیامت میں اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، اور اخیر وقت میں انہوں نے، بالکل ان کی موت کا وقت تھا اور بار بار ان پر غشی طاری ہو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، اور جب ہوش آ رہا تھا تو حدیث کا پہلا ٹکڑا بیان کر رہے تھے، پھر بے ہوش ہو جا رہے تھے. ایسی صورتحال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ طویل روایت اپنے کسی پوچھنے والے کو سنائی تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس طویل روایت پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.